ویلکم بیک۔ وزیراعظم عمران خان پنجاب میں وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سینئر رہنماؤں نے ق لیگ کے رہنما مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے علیم خان کا نام تجویز کیا۔ براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ فنکشن ہوئی، میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں، دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا، یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا، وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا اسکالر تھے جن کو ابن خلدون کہتے تھے، یہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا، یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا ہے۔ تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملیکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے۔ میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر، وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح بھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی 100 سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے۔ آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا۔ اس کے ساتھ
بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے، ان کو پراپرٹی ملی. دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا، پڑھی لکھی تھی، تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا، سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا. تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا، کیونکہ عموماً جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ایک آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے آپ میں جنون ہوتا ہے. تو وہ جنون جب آپ کو ایک چیز سے ہو جاتا ہے تو ایک ہیومن مائنڈ جو ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کرتا. تو وہ میری والدہ کو آج بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ زبردستی جو مجھے ہوم ورک کرواتی تھی، اور وہ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی. تو یہ جو اللہ نے مجھے کامیابی دی اس میں بہت بڑا میری والدہ کا ہاتھ تھا. تو میں اب سوچتا ہوں کہ وہ گھر، اور وہ اتنے زیادہ گھر ہیں جدھر والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ بچوں کو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں، پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ احساس پروگرام 98% جو پیسہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو اب تک تقریباً 500 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، وہ عورتوں کے تھرو کرتے ہیں. 98% احساس کا پیسہ خواتین کے ذریعے ہم بانٹتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں، ہم جو بچے اسکولوں کے اندر نہیں پڑھ رہے، لڑکے اور لڑکیاں اسکولوں سے باہر ہیں، ہم زیادہ پیسہ دیتے ہیں. جو سٹائپنڈ ہے کہ اگر آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے تو ماں باپ کو ہم پیسے دیتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈالیں. اور پھر سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے وہ سارا گھر اٹھا دیتی ہے. میرے میاں والی میں جب میں کیمپین کرتا تھا تو وہاں ہمارا ایک عیسیٰ خیل کی تحصیل ہے، وہ بالکل کونے پہ ہے. تو وہاں نہ کوئی ٹیچرز جاتے تھے پنجاب سے، اور نہ ہی وہاں کوئی نرسز ملتی تھیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کے اندر ہمیں استانیہ نہیں ملتی تھی، ہمارے ہاسپٹل میں نرسز نہیں ملتی تھی، کیونکہ وہاں بچیاں پڑھتی نہیں تھیں، کیونکہ اسکول خالی پڑے تھے. تو وہ بھی میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو نہیں پڑھائیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس لیے ہم نے اسکالرشپس کے اندر، اور جو ہماری جو اوور آل اسکالرشپس ہیں 40% لڑکوں کے لیے ہیں، 60% لڑکیوں کے لیے. اب میں دو اور باتیں کرتا ہوں. فاروق نسیم نے بھی، جو ہمارے بیرسٹر نے بڑی محنت کی ہے. دیکھیں ہمارا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بنیاد دو پلرز، دو اصولوں کے اوپر رکھی گئی تھی. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا.
باقی کوئی ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ایران میں ایرانی تھے اور عرب تھے اور مصری تھے، لیکن پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اور یہ اس لیے بنا تھا کہ علامہ اقبال کی بڑی خواب تھی، کیا ہم دنیا میں ایک مثال بنائیں گے کہ وہ اصل اسلام کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو اصول طے کیے گئے تھے مدینہ کی ریاست میں، وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے یہ ملک بنا تھا. تو اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، ایک قانون کی حکمرانی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ایک معاشرہ تباہ تب ہوتا ہے، اور تمہارے سے پہلے معاشرے تباہ ہوئے، کہ طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو پکڑے نہ، جیل میں نہ ڈالیں، اور جب کمزور چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیں. انہوں نے یہ کہا کہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. یہ نمبر 1 انہوں نے. اور پھر کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو میں سزا دوں گا. اور دوسری امر بالمعروف. قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا، اللہ کی سب سے عظیم قوم دنیا کی امامت کرنے کے لیے. اور پھر کہا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی یا بدی کو اس کے خلاف ہوتے ہو، اس کے خلاف جہاد کرتے ہو. یعنی اچھے برے کی آپ تمیز کرتے ہیں. یہ 2 اصول تھے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ اس لیے مشکل ہمارے ملک میں، سب سے بڑی جہاد ہم لڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. وہ NRO مانگتا ہے، وہ بلیک میل کرتا ہے کہ اگر آپ نے میری چوری معاف نہ کی، مجھے نہ کیا تو میں آپ کی گورنمنٹ گرا دوں گا. یہ ہے یہاں ملک کا المیہ بنا ہوا. اور جنرل مشرف جیسا ملٹری ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کے NRO دے دیے. لیکن آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ NRO تو نہیں دینے لگا، لیکن وہ یہ آپ کو آج کہہ دے کہ وہ جب تک زندہ ہے ان کو NRO نہیں دے گا. جہاد لڑے گا ان کے اگینسٹ، کیونکہ اس میں میرے ملک کی بہتری ہے. میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، آپ کا معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا. آج دنیا اٹھا کے دیکھ لیں، سارے غریب ملک، جس ملک میں غربت ہے وہاں طاقتور چوری کر کے بچ جاتا ہے، کمزور صرف جیل میں جاتا ہے. قانون کی بالادستی نہیں ہے. ساری دنیا میں دیکھ لیں سارے غریب ملک وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ کمزور، صرف چور کمزور جیل میں جاتا ہے، کیونکہ طاقتور چور تو زیادہ چوری کرتا ہے. طاقتور چور تو بڑے بڑے لندن میں محلات خرید سکتا ہے، وہ چھوٹا چور تو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل چوری کرے گا، وہ تو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے ساری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں تو غریب ملکوں کی غربت کی وجہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ طاقتور ڈاکو دندناتا پھرتا ہے. اور یہ جو ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، ہم ان کو برا نہیں سمجھتے. ہم اگر ان کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، معاشرہ اور کرپشن کو ایکسیپٹ کر جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ وہ معاشرے کا تباہی کی اس لیے بنیاد بنتی ہے کہ محنت کیوں کوئی کرے. اگر میں چوری سے پیسہ بنا سکتا ہوں تو میں کیوں آپ کی طرح محنت کروں، میں پڑھوں، میں اپنے زندگی کے 14 سال پڑھائی میں گزاروں، پھر میں 10-10 9-9 گھنٹے محنت کروں، کام کروں، جبکہ ایک آدمی نہ کام کرے نہ کچھ کرے اور چوری کر کے ڈاکہ مار کے امیر ترین بن جائے. وہ معاشرہ نہیں چلتا. اس لیے امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں چوروں کو کہ یو کین رن بٹ یو کی ناٹ ہائیڈ. اس لیے
چائنا کے اندر جو چائنا عروج پہ گیا ہے انہوں نے 450 وزیروں کو 6-7 سالوں میں جیلوں میں ڈالا ہے، اس لیے وہ اوپر گیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری جنگ ہے یہ ہماری حقوق کی جنگ ہے، عورتوں کے حقوق کی جنگ ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کی جنگ ہے۔ یہ ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں یہ سارے کمزور طبقے کی آپ بات کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ یہ تصور کرتے ہیں جی صرف عورتوں کو حقوق، میں دیکھتا ہوں کہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو تصور کریں نا ایک غریب گھر ہے، وہ بچے کے کوئی حقوق نہیں ہے، آدمی کے کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن عورت کو حقوق مل جائیں گے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقوق تو اکراس دا بورڈ، قانون آپ کو، آپ کے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو رائٹس دیتی ہیں، پھر آپ کا سارا سسٹم آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام۔ اور انشاءاللہ جو میں نے اپنی پارٹی کا نام آج سے 25 سال انصاف کی تحریک رکھا تھا، وہ ایک جہاد کا نام تھا۔ 25 سال سے جہاد لڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے کبھی شک نہیں ہے کہ میرے اللہ نے ہر چیز جو میں نے کی ہے اس نے مجھے کامیاب کیا ہے، اس میں بھی وہ مجھے کامیاب کرے گا۔ اور شیخ صاحب آخر میں آپ کو میں صرف ایک چیز سے اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں جتنا بھی یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ ہے، چوروں کا ٹولہ، یہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کر لے، جتنی بھی یہ پلاننگ کر لے، اللہ نے مجھے وہ دنیا میں، جب دنیا کی کرکٹ کی تاریخ میں انہوں نے مجھے ٹاپ 5-6 کپتانوں میں رکھا تھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے۔ تو جو کپتان ہیں شیخ صاحب یہ یاد رکھیں، کپتان جب میچ کھیلتا ہے نا تو وہ اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیتے گا تو میں کیا کروں گا، میں ٹاس جیتوں گا تو میری ٹیم کیا ہوگی، وہ اگر وکٹ تیز بلائے گا تو میں کون سی بولنگ کھلاؤں گا، یعنی ہر چیز کی، یہ جو بھی مخالف میرے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ، گلدستہ، یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ چوروں کا ٹولہ جتنی بھی پلاننگ کر لے ان کو کامیابی نہیں ملے گی، میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا شیخ صاحب کپتان مخالف ٹیم کی ہر موو کے لیے تیار ہوتا ہے اور میں تیار ہوں جو بھی سامنے آئے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا، NRO مانگنا ہے۔ مشرف جیسے ڈکٹیٹر نے بھی گھٹنے ٹیک کر NRO دے دیا، میں جب تک زندہ ہوں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ طاقتور چور لندن میں محلات خرید سکتا ہے، چھوٹا چور تو بیل چوری کرتا ہے، غریب ممالک کی غربت کی وجہ سے مسائل کی کمی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا گلدستہ جتنی بھی کوشش اور پلاننگ کر لے، دنیا کے ٹاپ کپتانوں میں میرا بھی نام ہے۔ کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو مخالف کے ہر حربے کے لیے تیار ہوتا ہے، چوروں کا ٹولہ، ڈاکوؤں کا پلندہ جو بھی کر لے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان پنجاب میں وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سینئر رہنماؤں نے قاف لیگ کے رہنما مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے علیم خان کا نام تجویز کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے قاف لیگ کے دونوں رہنماؤں نے علیم خان کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مسترد کر دیا اور جواب دیا علیم خان سے بہتر ہے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہیں۔ دوسری جانب موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر چودھری برادران بھی آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ادھر جہانگیر ترین گروپ کے 12 اراکین پنجاب اسمبلی کا مسلم لیگ کاف سے بھی رابطہ، چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے حمایت کا یقین دلا دیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا معاملہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، ہر کوئی اپنے کارڈز کھیل کر لابنگ کر رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترین گروپ کے 12 MPs نے چودھری پرویز الہی کو یقین دلا دیا ہے کہ اگر وزارت اعلیٰ کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا تو وہ پوری طرح حمایت کریں گے۔ ظاہری طور پر مذکورہ اراکین پنجاب اسمبلی علیم خان کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ انہی اراکین اسمبلی کی بنیاد پر علیم خان بھی اپنا کیس لڑ رہے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کاف کو ترین گروپ اور علیم خان پر برتری حاصل ہے۔ وفاق میں 5 اہم MNAs کاف لیگ کے پاس ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں یہ انتہائی اہم ہوں گے۔ حکومت نے جہانگیر ترین کی قدر نہیں کی، جس کا نقصان عمران خان اور پارٹی کو ہوا۔ جہانگیر ترین کو کیوں نظر انداز کیا گیا معلوم نہیں۔ علیم خان نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، کہا کوئی کپتان اکیلا نہیں کھیل سکتا۔ جو جہانگیر خان کی قدر ہونی چاہیے تھی اس حکومت میں وہ نہیں ہے۔ اس کا نقصان سب سے زیادہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو، اس کے بعد اس پوری پارٹی کو ہوا اور اس حکومت کو۔ جہانگیر خان اس حکومت میں فعال ہوتے شاید ہم اپنی پاپولیرٹی زیادہ بہتر کر سکتے۔ کوئی کپتان بھی اکیلا نہیں کھیل سکتا۔ ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم موجود تھی، اس کو کیوں نہیں فائدہ لیا گیا، یہ بہت بڑا معمہ ہے۔ وہ وعدے جو ہم نے اپنی عوام سے کیے تھے اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ان عوام کو نہیں ہوا، اور یہ وہ کام تھے جو کہ ہماری اچھی ٹیم کی صورت میں ممکن تھے جو ہم نے نہیں کیے۔ ہم نے اس پارٹی کے لیے بہت کام کیا، بہت محنت کی ہے۔ ابن الوقت تھے جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا 2018 سے پہلے پارٹی میں، آج وہ سب قیادت کے ارد گرد ہے، اور اس کا کوئی فائدہ ہماری قیادت کو نہیں ہوا۔ اگر مایوسی ہے ہم سب کو ہے۔ جو حکومت 2018 آنے سے پہلے لیا گیا اس میں جہانگیر خان ترین کا ایک کلیدی کردار تھا۔ کیوں نظر انداز کیا، میں تو کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ میرے ساتھ تو اپنے ساتھ کافی کچھ ہو گیا۔ کیوں ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، یہ بھی معمہ ہے۔ میں تو پوچھتا ہوں میری پارٹی کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں 100 دن جیل میں رہا یا میری لیڈرشپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں کسی ایک دوست کو بھی جہانگیر خان سے علیحدہ کرنے نہیں آؤں گا، بلکہ اپنے دوستوں کو آپ میں شامل کرنے کے لیے آؤں گا۔ کہ ہماری یہ جدوجہد جو ہے یہ مشترکہ ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں تو اس میں ہم سب دوست اکٹھے ہوں۔ اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا، ہم اکٹھے ہوں گے تو ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ آپ کے ساتھ ہم مل کے یہ جدوجہد کریں گے، جہانگیر خان کی سربراہی میں کریں گے، جہانگیر خان کے حکم کے مطابق کریں گے، اور ہم اس پارٹی کو اکٹھا رکھیں گے۔ جہانگیر خان سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں خود لندن جاؤں، ان سے میں وہاں ملاقات کروں، اور انشاءاللہ ان کی مشاورت سے، ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلا لائے عمل کا اعلان کریں۔ علیم خان اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جہاں ان کی اہم ملاقاتوں کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق علیم خان آج لندن روانہ ہوں گے۔ علیم خان جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پنجاب اور وفاق میں تبدیلیوں سے متعلق اہم گفتگو ہوگی۔ دوسری جانب گورنر سندھ عمران اسماعیل اور فواد چودھری علیم خان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے متحرک ہیں۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ علیم خان کی آمادگی پر وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ملاقات کی اور انہیں علیم خان سے ہونے والی گفتگو اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ علیم خان جہانگیر ترین اور باقی دوست پارٹی کا اثاثہ ہیں۔ کوئی ایسی مجبوری یا دوری اتنی نہیں کہ قریب بھی نہیں آ سکے۔ وہ آج بھی پارٹی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی کل کرتے تھے۔ عمران خان کے لیے ان کے دل میں اتنی ہی محبت ہے جتنی کل تھی۔ علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، یہ تو سب پارٹی کا اثاثہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہماری کوئی مجبوری یا دوری ایسی اتنی ہو جائے کہ ہم قریب بھی نہ آ سکیں۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سارے معاملات۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بیٹھ کے اس کو حل کر لیں گے چیزوں کو۔ ٹائم لگایا ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، تو وہ آج بھی پارٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کل کرتے تھے، اور آج بھی خان صاحب کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت اور قدر ہے۔ تھوڑی بہت ناراضگیاں دوریاں کسی ایشوز پر ہو جاتی ہیں تو وہ ایشوز کو انشاءاللہ ہینڈل کر لیں۔ انشاءاللہ پنجاب کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اس کا کیا فائنلائز ہوگی چیزیں؟ کیا آپ وزیر اعظم کے اوپر ایما پر ہے نا کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ تو وہ جو وزیر اعظم سے ملیں گے تو خود اپنی بات رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کو عمران خان جیسا بے باک لیڈر ہی آگے لے جا سکتا ہے۔ کرپٹ مافیا کا پہلے بھی مقابلہ کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ دن میں خواب اور رات میں سازشیں کرنے والے ناکام رہتے ہیں۔ نفاق کے بیج بونے والوں کو دانتوں سے گرہیں کھولنا پڑیں گی۔ احتجاجی سیاست کرنا یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करते हुए मुनाल रेस्टोरेंट डी सील करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, तहरीरी अदालती हुक्म से पहले ही रेस्टोरेंट सील कैसे किया गया? वाइल्ड लाइफ बोर्ड तो फरीक नहीं था, फिर सील में फुर्ती क्यों? दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया, ना ही हाई कोर्ट के मुख्तसर हुक्म की तस्दीक शुदा कॉपी मिली है, न तफसीली फैसला दस्तयाब है। इंट्रा कोर्ट अपील 2 बार मुकर्रर हुई, मगर समाअत से पहले ही केस मनसूख हो गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने करार दिया, उसूली तौर पर हाई कोर्ट का कोई हुक्म मौजूद नहीं, ज़बानी हुक्म की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या ये बादशाहत है? फरमान जारी हुआ और दस्तखत से पहले अमल हो गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, मागला हिल्स पर आज तक कितने रेस्टोरेंट सील किए गए हैं? वकील वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बताया, ग्लोरिया जीन्स और लामोंताना को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत में चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना अहमद की सरजरिश की गई। फजलुर रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा कराई। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, तहरीक दी गई EU के खिलाफ वज़ीर आज़म के सख्त बयान पर बहस करे। फवाद चौधरी ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगाएं इन जमातों की सोच और हैसियत क्या है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि इतने छोटे लोग पाकिस्तान में बड़े लीडर बने हुए हैं कि कोफ्त होती है। उन्होंने इस हवाले से बात की है और उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।